یقیناً گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ کے گھر حرم کعبہ کے بعد یہ دوسری مقدس ترین جگہ ہے، اور دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گنبد خضرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی خواہش نہ ہو۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر اکثر جعلی تصویریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، اور مختلف قسم اور رنگوں کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے، اور لوگ بنا تصدیق کیے جذبات میں آ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ پڑھ کر اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی حکام نے چچنین صدر رمضان قدیر کے لیے 12 ربیع الاول کے دن روزہ رسول کو کھول دیا، جس میں صدر صاحب کو پردے سے لپٹ کر روتے ہوئے اور درود و سلام پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے اس منظر کو اس دعوے کے ساتھ سوشل میڈیا پر خوب پھیلایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار روزہ اطہر کی عکس بندی ہوئی، یعنی روزہ رسول کو پہلی بار فلمایا گیا، جسے دیکھ کر آپ لوگ بھی اپنا ایمان تازہ کریں، کیونکہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ویڈیو ویسے تو سچ ہے، لیکن کتنا سچ ہے یہ ویڈیو میں آگے جا کر آپ جان پائیں گے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور ایسی باتیں پھیلانے والے صرف کچھ لائکس یا ویوز کی خاطر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں، خود کو اور آپ کو گناہ گار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جسے آپ خود آگے پھیلا کر مزید لوگوں کی گمراہی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں وہ بات منسوب کی جو کہ میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ روزہ رسول کے اندر دراصل کیا ہے؟ کیا کوئی شخص واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب کچھ عرصہ پہلے سعودی حکومت نے نہ صرف دیے ہیں بلکہ اندرونی حال کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں، تاکہ ان سب من گھڑت باتوں کو ختم کیا جا سکے جو کہ آہستہ آہستہ پھیل کر مسلسل مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی قبریں وہیں پر بنتی ہیں جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اسی لیے وہیں پر آپ کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پر اسی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہوئے۔ اس طرح سے روضہ رسول کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی تصویر جس کے اندر صرف ایک قبر ہو، وہ کسی بھی صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر 3 قبریں ایک ساتھ موجود ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پچھلی 5 صدیوں سے یعنی 500 سالوں سے کوئی ایک بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا، اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی کیمرہ ہی موجود نہیں تھا کہ اس کی کوئی تصویر ہوتی۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس 4 دیواری سے جڑی ہوئی ایک اور دیوار ہے جو کہ 5 مزید دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ جیسی نہ لگے۔ ان 5 دیواروں کے گرد مزید ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے، اور ان 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے، اور یہ سب کی سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، یعنی کسی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں ہے۔ روزہ رسول کی اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی ان 5 کونوں والی دیوار پر پڑے ہوئے پردے تک ہی جا سکتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں چچنیا کے صدر کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو کہ حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے فاصلوں کے درمیان تقریباً 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسرا 5 کونوں والی دیوار، تیسرا 5 کونوں والی دیواریں، اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ آپ کے اصل حجرے یا آپ کے گھر کی دیوار تھی، جہاں تک پچھلے 1300 سال سے کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ علامہ السمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب کچھ یہودیوں نے سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی تھی، تب آپ نے جو سیسا پلائی دیوار بنائی تھی وہ زمینی تھی، یعنی قبر کے نیچے تھی، نہ کہ اس کے آس پاس، تقریباً 200 فٹ نیچے، اور جو واقعہ میں پاؤں نظر آیا تھا وہ بھی سرنگ کے ذریعے ہی نظر آیا تھا، نہ کہ قبر مبارک کی طرف سے۔ بہرحال اس موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی قبر کی زیارت کی تھی۔
کہا جاتا ہے کہ سن 91 ہجری سے لے کر سن 881 ہجری تک تقریباً 800 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین ابو الحسن السمودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں خود حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو یہ 5 دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں، جس کے بعد دیکھا گیا کہ اندرونی 4 دیواروں کے اندر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو ان کو بھی گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اب وہ مقدس حجرہ تھا، مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی، میں نے ایسی خوشبو محسوس کی جو کہ میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ کا حجرہ مبارک مربع شکل کے اندر تھا، اس کی 4 دیواریں کالے رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہیں۔ اس 4 دیواری میں کوئی ایک بھی دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ ان 3 قبروں پر جمی ہوئی تھی کہ کہیں ایک بھی لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو آج 5 صدیاں گزر چکی ہیں، جس کے دوران کوئی ایک بھی انسان ان دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت سے بنا ہے اور مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی موجودہ چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ایک چھت کو نصب کیا گیا، جو کہ جالیوں کی طرح لگتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ آج بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ علامہ السمودی کی وفات ہوئی 911 ہجری میں، اور سن 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب یہ سب کچھ سن کر ایک عام مسلمان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھلا کیوں ہے؟ ان سب رکاوٹوں یا دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ہر ایک مسلمان کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کھول دیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی خواہش تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ یہ چیز آپ نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، جو کہ آپ کو عطا کی گئی۔ لیکن آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا بھلا کس لیے؟ اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بھی مسلمان پوجنے کی جگہ یا سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا لیں۔